تاجدار ارض و عجم، دستگیر جہاں اور نثار زمان، سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل و توفیق سے آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن اور جمعہ کا دن بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عید الاضحیٰ اپنے اندر ایک بہت بڑی یاد رکھتی ہے، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانییں، آپ کے امتحانات اور راہ حق کے اندر جو آپ پر کفار اور مشرکین نے جو ظلم کیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس فرعون اور وہ نمرود کے ساتھ واسطہ پڑا، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اور بڑے سے بچپن سے لے کر آپ کی آخری عمر تک امتحان ہی امتحان رہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں راہ خدا کے اندر، دین کے اندر کوئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مگر ایمان والے کو اگر دین کے معاملے میں کوئی آزمائش، امتحان، پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قربانی کرنے کا جو پس منظر ہے، ویسے تو ہر امت کے اندر قربانی کرنا قرار پایا، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو قربانی کی، اس کی پوری داستان آپ پچھلے جمعے میں سنتے رہے ہیں۔ آج جو خاص قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نمرود سے پڑا، وہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جو اس کا ذکر کیا ہے وہ تھوڑا سا مختصر وقت کے لیے عرض کرتا ہوں، اور اس میں بھی ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر اور اکڑنا، اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ میں پیدا ہونا، یہ انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے پیارے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یعنی نمرود جو ہے یہ وہ شخص گزرا ہے کہ جس کی اپنے وقت کے اندر پوری دنیا پہ حکومت رہی، پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے اور سپر طاقت رہا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے خود اس کی بادشاہی کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک،
کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اس سے یہ بھی ہمیں ایک توحید کا درس ملا کہ چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اگر دنیا میں اس کو کوئی مقام ملتا ہے، دنیا کے اندر اس کو عزت ملتی ہے، دنیا کے اندر اس کو ملک ملتا ہے، کسی ملک کی سربراہی ملتی ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عزت، یہ جائیدادیں، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کے تمام رہن سہن کے نظام جو ہیں، یہ میرے مالک کے عطا کیے ہیں۔ مسلمان کو ملے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے رحمت ہے، اور کافر کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسے آج ہمارے کئی نوجوانوں کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ دیکھو کافروں نے بڑی ترقی کر لی ہے، کافر جناب بڑی سپر طاقت بن گئے ہیں، اور ان سے متاثر ہوئے بغیر رہتے نہیں ہیں، اور ان کے بڑے گیت گاتے ہیں، اور ہر نوجوان کو پوچھو تو جناب مغربی خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ کوئی کامیابی کی دلیلت نہیں، دلالت نہیں۔ کوئی امریکہ چلا جائے، کوئی یو کے چلا جائے، کوئی کینیڈا چلا جائے، کوئی جرمن چلا جائے تو وہ بڑا کامیاب شخص ہو گیا ہے۔ سمجھو اس نے کفرستان کے اندر جا کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر داخل کر دیا، اور ملک کے اندر اپنے وطن کے اندر مسلمان تھا، اگر غریب بھوکا بھی مر جائے تو کفرستان کے اندر رہنے سے پھر بھی اس کے لیے اچھا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے جو سمجھدار یا بڑے بڑے جس کو لینڈ لارڈ سمجھتے ہو، ان انگریزوں کے جا کے کتوں کی رکھوالی کرتے ہو، اور یہاں ان کا بڑا سٹیٹس ہے، بڑا مقام ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ یعنی جو سرکار کے در سے پھرا اور دین سے پھرا، وہ دنیا کے اندر کہیں بھی چلا جائے وہ دھتکارا ہی جائے گا، وہ رسوائی ہوگا۔ اور جو دین کے اندر رہے، وہ چاہے پاکستان کے اندر رہے، چاہے ہندوستان کے اندر رہے، یا دنیا کے کسی ملک میں رہے، اللہ اس کو عزت اور اس کو شان ہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نمرود وقت کا فرعون، اور یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا ہوا، اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو خدا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو دلائل بھی ہوتے ہیں، اور ظاہری جیسے آج بھی کہتے ہیں بات کر رہی ہے تو دلیل سے ہونی چاہیے، کوئی اصول ہونا چاہیے نا، دلیل ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا، کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو مارتا بھی ہے۔ آپ نے جب دعویٰ کیا تو نمرود چونکہ کافر ہوتا ہی بے وقوف ہے، کافر ہوتا ہی، کوئی بھی کافر چاہے انگریز، کوئی بھی عیسائی، پادری، پوپ، پنڈت، جتنے بھی ہیں سب بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور مومن چاہے ایک کلاس بھی اسکول کی نہ پڑھا ہو، ایک لفظ بھی قرآن کا نہ پڑھا ہو، اس سے پھر بھی عقل مند ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیوں کہ یہ مومن ہے، کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ گیا، اور اس سے بڑا بے وقوف کیا ہے کہ جو اسلام قبول نہ کرے اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی قال انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، دو اس نے قیدی منگوائے، ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور دوسرا قیدی جس کو عدالت نے آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ دونوں کو بلایا، جس کو معافی تھی اس کو اس نے پھٹے چڑھا دیا، اور جس کو پھانسی چڑھانی تھی
اس نے اس کو زندہ چھوڑ دیا. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے بھی دیکھو جس کو موت آنی تھی میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے اور جو زندہ تھا اس کو میں نے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے. حالانکہ یہ اس کی بیوقوفی کی انتہا تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جب کی تو آپ نے دوسری دلیل دی. یہ بیوقوف ایسا نہیں سمجھے گا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. فاتی بہا من المغربی. اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے نا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اللہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، اپنے رب کو کہے مغرب سے نکالے. لیکن اللہ کے نبی ایسا بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی اگر یہ دلیل مانگ لیتا تو رب ایسا بھی کرنے پر ممکن ہے، قادر ہے. جیسے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے مغرب سے سورج طلوع کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں بھائی، معجزہ موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اپنے سورج کو مغرب سے نکال. تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس پر اعتراض کیا، التزامی سوال کیا، تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے حواس باختہ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ وہ اس کے ہوش اڑ گئے. اب اس کا آگے جواب نہ آیا. اللہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کبھی بھی اللہ ظالمین قوم کو راہ نہیں دکھاتا. جو بندہ ظالم ہے، ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کرے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے اندر ظلم کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، یہ بھی ظلم ہے. ایک ظلم یہ ہے کہ حق بات کسی مسلمان پر زیادتی کرے جو اس پر کرنے کا حق نہیں ہے. یہ دونوں ہی ظالم. ایک ہے جو مسلمان پر یا کسی بندے پر ظلم کرتا ہے، اور ایک ظلم کی بھی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں نا. ایک وہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے یا کسی کو خدا کہتا ہے، سورج کو، چاند کو، ان چیزوں کو پوجتا ہے، تو وہ بھی ظالم ہے. اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس کے اندر ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو اپنے اقتدار کے نشے کے اندر، کیونکہ بندے جب کو حکومت ملتی ہے تو جیسے دیکھا نمرود کو حکومت ہی ملی تھی نا، اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع کر دیا. واقعہ بڑا طویل ہے. اس نے تکبر کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقابلے میں جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے اس قوم پر مچھروں کا عذاب مسلط کر دیا. کن کا عذاب؟ مچھروں کا عذاب. ڈاروں کے ڈار مچھر آئے. یہ جو نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور سجدے کرواتا تھا، اب مچھروں نے ایسا حملہ کیا کہ جتنے بھی وہ نمرودی تھے سب کو مچھروں نے کھا کر ان کی ہڈیاں خالی کر دی، تباہ و برباد کر دیا. ساروں کو کھا لیا لیکن نمرود کو نہیں کھایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں چڑھا دیا. جو اللہ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں اور مصطفیٰ کریم کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں. جس نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، دین کی مخالفت کی، اور آپ نے اس بات پہ اڑے رہے، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا. نمرود تھا، پوری دنیا پہ حکومت تھی، سپر طاقت تھا، اور جناب بڑی توانائی رکھتا تھا. جیسے آج کل تم لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر طاقت ہے، لیکن وہ ذلیل ہو کے یہاں سے نکلا ہے، اور اس نے ذلیل قیامت تک ہونا ہے. تو نمرود رب نے اس کو عذاب کیسے دیا؟ لنگڑا مچھر اس کے دماغ پہ چڑھا دیا.
اللہ کی پناہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، تکبر سے بچیں۔ تکبر کس کو کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا۔ کئی بندے کہتے ہیں میں جب فلاں ہوں، میری تو فلاں برادری ہے، میرا تو جناب اتنا بینک بیلنس ہے، میں تو چودھری ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کسی مسلمان کو حقیر جاننا، جب کسی مسلمان کو کوئی حقیر جانتا ہے وہ خود حقیر ہو جاتا ہے، خود رسوا ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہمت کو لٹکاتا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے نا، لمبے انہوں نے لڑ رکھے ہوتے تھے، پگ بڑی سی باندھی ہوتی تھی، وہ چاہے اگلے پرلے درجے کا بے وقوف ہو، اور لمبا تہمت باندھتے تھے، اور ان کے تہمت جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسڑ کے چلتا تھا۔ اپنے طرف سے بڑا وہ آج کل نوجوانوں کے اندر بھی ہے، پینٹیں ایسے اس قسم کی بنی ہیں، لباس ایسا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا تہمت یا شلوار یا پجامہ نیچے لٹکایا، فرمایا اس کی وہ جہنم کے اندر ہے۔ وہ کس کے اندر ہے؟ جہنم کے اندر ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ شلوار یا تہمت باندھ رہے ہیں تو ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹخنوں سے، یہ جو گٹے جس کو کہتے ہیں یہ ننگے ہونے چاہیے۔ ایسے تو پنڈلی، آدھی پنڈلی تک سنت ہے، پر وہ سے نیچے بھی تھوڑا ہو جائے کہ کسی ایک اور قوم سے مشابہت نہ ہو جائے، یعنی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ زیادہ زیادہ آدھا پنڈلی تک بھی کر لیں گے پھر بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو تکبر کی وجہ سے تہمت لٹکاتا ہے، فرمایا وہ جہنم کے اندر ہے۔ اب یہ نمرود نے بھی تکبر کیا، اب جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اب اس کی دربار کا ادب یہ تھا، کیا ادب تھا کہ جو بھی درباری اس کے دربار میں آتا اس کی ڈیوٹی تھی کہ بادشاہ کا استقبال کیسے کرنا ہے، کہ جتنی دیر وہ بیٹھے گا اس بادشاہ کے سر پہ جوتے مارے گا۔ کیا مارے گا؟ اس دماغ میں کھوپڑی میں کیڑا آیا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، لیکن میرا اللہ اکبر، سب بولے اللہ، یہ توحید کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، سب بولو اللہ۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس کے مقابلے میں جو آئے گا، دین کے مقابلے میں آئے گا، جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اس کے مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے گا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا کہنے کی کوشش کرے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اب نمرود کی سزا یہ، اس کا ادب یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے پہلے اس کے سر پر 5 جوتے مارے تو پھر اس کا ادب کرے گا۔ آج بھی جو بندہ اپنے اندر تکبر سمجھتا ہے، بظاہراً آپ دیکھ لیجیے گا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے، وہ چاہے چودھری ہو، چاہے وہ کسی وہ بزنس مین ہو، دنیا کا کوئی بندہ بھی ہو، طاقت آ جائے یا کوئی سیاسی اس کا زور آ جائے اور اپنے آپ کو تکبر اس کے اندر پیدا ہو جائے اور دین کو وہ بالکل اس میں اور سمجھے کوئی نہ، اور دینداروں کی وہ توہین کرے، تو پھر وہ دنیا کے اندر رسوا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر اور اس واقعہ نمرود کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا جھگڑا ہوا، کہ کبھی بھی حق والوں کے سامنے، علم والوں کے سامنے، جو علماء حق ہیں، دین ہے، مصطفیٰ کریم کا نظام ہے، اس کے سامنے مد مقابل کھڑے ہونے کی اجازت ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور پھر جہنم میں، قبر میں، ہر طرف اس کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ انسان گناہ گار ہو اس کی بچت ہے، لیکن وہ باغی نہیں ہونا چاہیے، باغی، اللہ کی بارگاہ کا سرکش باغی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر آپ نے عاجز و انکساری کی، اللہ کے اس امتحانات میں کامیاب ہوئے، آگ میں جلایا گیا، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ جو میری امتحانات میں اور اس میں پورا اترتا ہے، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو خلیفہ بھی بناتا ہوں اور اس کو وقت کا امام بھی بنا دیتا ہوں۔ روئے زمین قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ امتحانات تو بڑے تھے، لیکن اللہ نے قیامت تک حضرت ابراہیم کے عادات، ان کی سنتیں، ان کے جتنے بھی آداب، جو ان کے معاملات تھے، ان کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ آپ نے اپنا امتحان دیا،
آگ میں گئے، بچے کو ذبح کیا، بیٹے نے اپنے آپ جسم کو پیش کیا، مائی ہاجرہ نے اپنے وطن کو چھوڑا اور آ کے مکہ شریف کے اندر قیام کیا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے فرمایا ابراہیم تجھے میں نے وقت کا امام بنا دیا ہے، قیامت تک تو میرا خلیل ہے، قیامت میں بھی تو میرا خلیل ہے۔ فرمایا تیری بیوی نے تیرا ساتھ دیا، اس نے امتحان میں کامیابی کی، جہاں اس کے قدم لگے ہیں میں اس کو اس کا انعام کیا دوں گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا جہاں تیری بیوی کے قدم لگے ہیں قیامت تک ہر حاجی کے لیے وہاں بھاگنا ضروری قرار دے دوں گا۔ یا اللہ تو اسماعیل نے ذبح ہو کر قربانی پیش کی، اسماعیل کے بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا جہاں تیرے اسماعیل کے قدم لگیں گے میں وہاں سے زمزم جاری کر دوں گا، اور روئے زمین کے ہر بندہ دنیا کے اندر پانی پیتا ہے لیکن کسی پانی پینے کے اندر جنت نہیں ہوگی، فرمایا جو آب زمزم پی لے گا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور قربانی تو نے بیٹے کی ہے، اب قیامت تک جتنی قربانی ہوں گی، کوئی اونٹ ذبح کرے گا، کوئی جناب بیل ذبح کرے گا، کوئی بکرا ذبح کرے گا، جناب کوئی بکری ذبح کرے گا، جس طرح کا جانور بھی ذبح کرے گا، کروڑوں قربانیاں اربوں قربانیاں ہوتی ہیں، فرمایا ہر قربانی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ابراہیم قیامت تک جتنے مسلمان قربانیاں کریں گے وہ سب کا اجر تجھے بھی عطا فرماؤں گا۔ تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ قیامت تک کوئی اچھا طریقہ دین کے اندر بندہ ایجاد کر کے جائے، کوئی اچھا کام کر کے جائے، بندہ مرنے والا مر جاتا ہے، بندہ مرنے والا، یہ قرآن کا نسخہ ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک خریدا، کنز الایمان ترجمہ قرآن، اور کسی کو تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیا، مسجد میں رکھ دیا، کوئی حدیث کی کتاب خرید کر مسجد میں رکھ دی، جب تک یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مرنے والا مر گیا ہے، لیکن سب کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا جتنے پڑھنے والے ہیں۔ اس طرح ہمیں زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے اتنے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم میں قیامت تک تجھے کیا ہے امام بنا دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ وہ حج کرنے جاتا ہے تو سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے، کوئی زمزم پیتا ہے تو سنت اسماعیل ادا کرتا ہے، جناب کو صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس خاندان کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں تمہارے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہی جو جانور تم نے 20,000 25,000 50,000 کا لے کے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، فرمایا وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، فرمایا یہی 20-25,000 کی قربانی تمہارے لیے سواری بن جائے گی، تم اس پر سوار ہو کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اگر دنیا کے اندر کوئی امتحان آئے، راہ خدا میں تکلیف آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، اور جو امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے انعام کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔